السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے پوڈ کاسٹ میں ہم ایک بہت ہی دلچسپ اور زندگی سے جڑے موضوع پر بات کریں گے، دوستی اور تعلقات میں اخلاص کی اہمیت۔ ہمارے ساتھ ہیں محترم حسن بھائی، جو ہمیشہ اپنی باتوں سے ہمارا دل جیت لیا کرتے ہیں۔ تو حسن بھائی، سب سے پہلے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور آپ کے خیال میں دوستی میں اخلاص کیوں ضروری ہے، اس کے بارے میں ہمارے ناظرین کو اگر کچھ بتانا چاہیں آپ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ، آپ نے پوڈ کاسٹ مدعو کیا۔ دوستی اور تعلقات میں اخلاص انسان کی کردار اور نیت کا آئینہ دار ہوتا ہے۔ ہمارے دین اسلام نے دوستی کو محبت اور اخلاص کا ذریعہ بنایا ہے۔ حدیث مبارکہ میں نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو محبت کرے اللہ کے لیے، نفرت کرے اللہ کے لیے، دے اللہ کے لیے اور روکے اللہ کے لیے، اس نے اپنا ایمان مکمل کر لیا۔ سبحان اللہ، کیا بات، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ حضرت صاحب، دوستی میں اخلاص بہت ضروری ہے، لیکن حسن بھائی، آج کل لوگ اکثر اپنے تعلقات میں مفاد پرستی شامل کر لیتے ہیں، اور اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ بہت اہم سوال ہے۔ یہ بات بالکل درست ہے کہ آج کل بہت سے تعلقات صرف فائدے یا ضرورت کے وقت کے لیے بنتے ہیں، لیکن ایسی دوستیاں زیادہ دیر تک نہیں چلتی۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انما الاعمال بالنیات، مشہور حدیث مبارکہ ہے، یعنی ہر عمل کا دار و مدار نیت پر ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، تو دوستی بھی ایک عمل ہے، اگر دوستی میں نیت خالص ہوگی تو یہ تعلق وقتی اور بے برکت نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ، کیا کہنے حضرت صاحب۔ تو ماشاءاللہ آپ نے بالکل درست فرمایا، لیکن میرا یہ سوال ہے کہ اس اخلاص کو، اس محبت کو کیسے بڑھایا جا سکتا ہے اس دوستی کے تعلق میں؟ اس کے بارے میں آپ کچھ ہمیں بتانا چاہیں تو۔ بہت امپورٹنٹ آپ کا سوال ہے کہ اخلاص کو بڑھانے کے لیے کیا کرنا چاہیے۔ تو اس کے لیے چند ضروری چیزیں ہیں، چند نکات ہیں۔ نمبر ایک جو ہے یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق مضبوط کرے۔ جب انسان اللہ سے محبت کرتا ہے تو وہ دوسروں سے بھی خلوص سے پیش آتا ہے۔ ماشاءاللہ۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اپنی نیت کو بار بار ٹٹولیں، ہر کام کرتے وقت اپنے دل کو دیکھیں کہ کیا یہ کام واقعی اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں۔ صحیح۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ دوسروں کے لیے خیر خواہی، اگر ہم دوسروں کے فائدے کو اپنی ترجیح بنائیں تو اخلاص خود بخود بڑھ جائے۔ سبحان اللہ، کیا کہنے۔ ماشاءاللہ حضرت صاحب، آپ نے بڑے پیارے آپ نے مدنی پھول دیے، بہت پیارے نکات، بہت جو ہمارے لیے فائدہ مند ہے، آپ نے ماشاءاللہ بتائے۔ آپ کا کوئی ذاتی تجربہ جو آپ ہماری آڈینس کو بتانا چاہیں؟ جی بالکل رضوان بھائی، ایک بار میرے ایک دوست نے مجھ سے بغیر کسی فائدے کے لیے ایک بہت بڑی مشکل مدد کی۔ اس کا اخلاص ایسا تھا کہ آج بھی ہم دونوں کی دوستی قائم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو یہ مثالیں آپ کو معاشرے میں مل جاتی ہیں، آج بھی ایسے اچھے دوست پائے جاتے ہیں۔ ماشاءاللہ، آپ نے بہت ہی خوبصورت بات کی حسن بھائی، کہ آج کے دور میں ایسے خالص دوست ملنا واقعی مشکل ہو گئے، لیکن اگر ہم خود خلوص کے ساتھ دوسروں کے لیے کچھ کریں تو یقیناً میرا خیال ہے کہ ہمیں بھی ایسے ہی لوگ ملیں گے۔ ہم دوسروں کے لیے اگر خالص بنیں گے تو ہمیں بھی مخلص لوگ ملیں گے۔ بالکل، یہ بات یاد رکھیں کہ ہم جو تعلق اللہ کے لیے ہوگا وہ ہمیشہ قائم رہے گا، چاہے حالات کچھ بھی ہوں۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ قیامت کے دن وہ لوگ اللہ کے عرش کے سائے تلے ہوں گے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے محبت کرتے۔ سبحان اللہ، اور اس سے بڑا انعام اور کیا ہو سکتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو ناظرین، آج کی گفتگو میں ہمیں ایک بہت ہی اہم سبق ملا کہ دوستی میں خلوص اور نیک نیت بنیادی حیثیت رکھتے ہیں۔ اگر آپ اپنی زندگی میں بہترین تعلقات چاہتے ہیں تو اپنی نیت درست کریں اور دوسروں کے ساتھ خلوص کے ساتھ پیش آئیں۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں اچھے دوست عطا فرمائے اور ہمارے دلوں کو اخلاص سے بھر دے۔ اگر آپ کو یہ پوڈ کاسٹ پسند آیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ اپنی رائے نیچے کمنٹ سیکشن میں دیں اور بتائیں کہ اگلا موضوع کون سا ہونا چاہیے۔ آپ کا میزبان آپ سے اجازت چاہتا ہے، ایک اگلے ویڈیو میں ایک نئے موضوع کے ساتھ ملیں گے، تب تک اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔ یاد رکھیں، خلوص ہی وہ چیز ہے جو تعلقات کو مضبوط بناتی ہیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ بہت شکریہ۔